بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نواز شریف پر مشرف کے ٹائمز میں مقدمہ ہوا ایروپلین ہائی جیک کیس کا، جس کے اندر ان کو پھانسی ہونی تھی، لیکن اس کے اندر بین الاقوامی پلیئرز ملوث ہوئے، اور پھر امریکہ نے سعودی عرب کو موبلائز کیا، اور ساتھ پھر لبنان کو ملایا گیا، اور سعد حریری اور پرنس مکرن جو ہے نا ایک ڈیل انہوں نے کی پرویز مشرف کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ، اور 10 سال کے لیے نواز شریف کو پاکستانی پولیٹکس سے آؤٹ کر دیا گیا ایک ڈیل کے تحت، اور اس ڈیل کے تحت پھر ان کی جان بچی۔ تو یہ جو بین الاقوامی پلیئرز ہوتے ہیں، یہ تب گیم کے اندر آتے ہیں جب ان کا مفاد ہو۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، تو ان کو مستقبل کے اندر انہوں نے پھر ان ون وے اور دا ادر استعمال کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پر۔ تو اس کے لیے پھر اس کے پیچھے ان لیڈروں کے پیچھے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے الطاف حسین 92 کے اندر جب یہاں سے بھاگ گیا تھا، تو آج تک وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، را اور MI6 وغیرہ۔ تو اس کو ایکسٹریٹ نہیں وہ کرتے وہاں سے، حالانکہ کتنے اس کے خلاف کیسز ہیں، کتنے ثبوت بھی دیے جا چکے ہیں، اور لیٹسٹ یہ ڈاکٹر فاروق کا قتل بھی بالکل واضح طور پر یہ کیس اس کے اوپر ثابت ہوتا ہے، لیکن وہاں سے اس کو نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام کا بندہ ہے اور اس سے مستقبل میں کام لینے ہیں۔ ماضی میں بھی کافی کام لے چکے ہیں، اور را بھی لے چکی ہے، MI6 بھی لے چکی ہے، اور مختلف حوالوں سے کام لیتے رہتے ہیں۔ اس کے آپریشنل ونگز ہیں ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی۔ تو اس قسم کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو پھر سپورٹ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ پھنس جائیں تو پھر وہ پوری کی پوری ان کی سپورٹ ہوتی ہے۔ جنرل مشرف ایک چلا ہوا کارتوس تھا، یہ بہت استعمال ہوا۔ جنرل مشرف امریکہ کے لیے یہاں سے طالبان کے کوئی 600-700 بندے پکڑ کے انہوں نے دیے، ایون کہ جو ایمبیسڈر تھے ملا ضعیف تھے غالباً، ان کو بھی پکڑ کے دے دیا، امریکہ کے حوالے کر دیا۔ پھر عافیہ صدیقی بھی یہاں سے مشرف دور کے اندر امریکہ کے حوالے کی گئی۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف اور بینظیر اور دور کے اندر بھی وہ یوسف رمزی اور ایمل کانسی وہ امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ تو اس میں سارے تقریباً برابر ہیں، یہ جن کے نام میں نے کم از کم لیے۔ تو جنرل مشرف ایک چلا ہوا کارتوس تھا، تو اس کی پھر سیویئر کے لیے کوئی بین الاقوامی پلیئر بعد میں نہیں آیا۔ اب وہ راحیل شریف کا احسان مند ہونا چاہیے جنرل پرویز مشرف کو، کہ انہوں نے پھر ایک تھوڑا سا پریشرائز کر کے نواز شریف وغیرہ کو، تو وہ جنرل مشرف کو ملک سے باہر بھجوایا، جس کی وجہ سے ان کی جان بخشی ہوئی، ورنہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی تھی۔ اب جو لیٹسٹ مسئلہ ہے جنرل باجوہ کا، یہ بھی مستقبل کے اندر ایک بہت کریٹیکل ہو سکتا ہے، بہت کریٹیکل۔ اگر یہ رجیم چینج آپریشن کے اندر جو کچھ ہوا، اگر غداری کے زمرے میں اس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ان فیوچر PTI سپریم کورٹ کے اندر، تو پھر جنرل باجوہ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ تو ان ون وے اور دا ادر ان کو استعمال کر لیتے ہیں، جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں، یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن جو ایک جنرل ریٹائر ہو گیا تو اب اس کا کوئی خاطر خواہ
یوز نہیں ہو سکتا فار دا فارن کنٹریز. تو اس لیے جنرل باجوہ کے لیے مستقبل کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس ضمن میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کیا حالات بنتے ہیں کیا نہیں بنتے ہیں، کس قسم کے کیسز جنرل باجوہ کے اوپر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور پھر اس کے اندر وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں ان کیسز کو. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں بھی آرمی کے جو فیچر ہمارے چیف آف آرمی سٹافس ہیں ان کا ایک رول بن سکتا ہے. اور ایک چیف آف آرمی سٹاف ہی کچھ نہ کچھ جنرل باجوہ کے لیے مستقبل کے اندر مستقبل میں آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ امیجیٹ نیکسٹ جو چیف آف آرمی سٹاف آ رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کے قریب کے بندے ہوں، کچھ سافٹ کارنر ان کے لیے ان کے دل کے اندر ہو، اور وہ امیجیٹ باس کے طور پر بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ شاید کریں. لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ جنرل کیانی نے کوئی سپورٹیو رول ادا نہیں کیا تھا جنرل پرویز مشرف کے لیے. تو جس کی وجہ سے بعد میں جنرل پرویز مشرف سے جب سوال بھی کیا گیا تو وہ مایوس تھے جنرل کیانی کے بارے میں. تو جنرل راحیل شریف نے پھر وہ کردار ادا کر کے تو جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر بھجوایا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو امیجیٹ نیکسٹ آنے والا چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کچھ کرے. لیکن زیادہ امکانات جو ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ 3 سال ہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب نیکسٹ آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے کہ وہ کیا رول ادا کرتے ہیں. تو اینی ہو نیکسٹ 3 ایئرس اور اس کے بعد کا دور جنرل باجوہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو یہ تو فیوچر بتائے گا کہ اب کیا حالات بنتے ہیں کیا نہیں بنتے ہیں. یا آیا اس جو ابھی محمد ابن سلمان ولی عہد جو آ رہے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر سعودی عرب کا رول کیا رہتا ہے. کیا آیا راحیل شریف کے بعد ان کو وہاں مارچ کے اندر ریپلیس یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا جنرل باجوہ کے لیے کوئی سپورٹیو رول کوئی ڈیل وغیرہ سعودی عرب اس کے اندر کوئی حصہ لیتا ہے نہیں لیتا ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ تو فیوچر بتائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ جنرل باجوہ کے لیے آنے والا وقت بہت مشکل نظر آ رہا ہے. السلام علیکم.